میں مارکیٹ سے باہر نکلی، میرے ہاتھ میں میرا بڑا سا پرس تھا جو عموماً میرے ہاتھ میں رہتا تھا۔ میں مارکیٹ سے کچھ سامان لے کر باہر نکلی۔ باہر بہت دھوپ تھی، اس لیے میں نے چشمہ بھی لگا لیا۔ میں جو ہی اپنی گاڑی تک چلتی ہوئی آئی، مجھے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک فقیر تھا۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک کشکول تھا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگا، بی بی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، فقیر کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو میں نے اس پر ایک ناگوار نظر ڈالی اور ایک بار پھر سے مڑ کر میں اپنی گاڑی میں اپنا سامان رکھنے لگی۔ ابھی میں اپنا سامان رکھ ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پیروں میں گرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہی فقیر میرے پیروں میں گر چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا، بی بی خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور مجھے کھانے کے لیے دے دو یا پھر میری کچھ مدد ہی کر دو۔ میں نے اس کے گندے کپڑے دیکھے اور پھر ایک دم سے اسے ٹھوکر ماری اور کہنے لگی کہ تم اتنے جوان جوان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بھیک مانگ کر کھاتے ہو، تم اچھے خاصے کمانے لائق ہو، تم کما کر کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بی بی جی دینا ہے تو دے دیں، ورنہ اس طریقے سے آپ مجھے شرمندہ مت کریں۔ میں نے اسے ایک بار پھر سے غصیلی نگاہ سے دیکھا اور کہا، تم دفع کیوں نہیں ہو جاتے میرے پاس؟ تم جیسے لوگوں کو فالتو دینے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے اسی لیے پیسے نہیں دے رہی کیونکہ میں ایک فقیر ہوں اور میری حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ میں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ مجھے اس پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو دھوپ تھی اور دھوپ میں دوسرا یہ میرے پاس آ کر مجھے ذلیل کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا، ہاں تم فقیر ہو، میں فقیروں کو کبھی بھی پیسے نہیں دیا کرتی، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اور تم جیسے میلے کچیلے لوگوں کو تو میں کبھی پیسے دیکھنے کے لیے بھی نہ دوں۔ میں نے اسے صفاکی سے کہا تو کہنے لگا کہ ایسا مت کہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میں نے اس سے کہا، جا جا اپنا کام کر، زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ بی بی میری بات سن، اور یہ کہہ کر وہ مجھے بد دعا دینے لگا۔ کہنے لگا، آج رات وہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوا، اور پھر تجھ جیسی امیر اور مغرور عورت مجھ جیسے فقیر سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ میں نے اسے مزید غصے سے دیکھا کہ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، آج کتنے دن ہو گئے ہیں تم یہی بات کر رہے ہو؟ تو مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا عجیب تھا کہ میرا دل ایک دم سے بند ہوتا محسوس ہوا۔ خیر میں نے اسے ٹھوکر ماری اور جلدی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ وہ فقیر وہیں بیٹھا ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ بس میں نے گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ مسلسل 3 دن ہو گئے تھے اور یہ فقیر مجھے یوں ہی تنگ کر رہا تھا۔ اگر مجھ سے پیسے مانگتا اور میں اسے نہ دیتی تو وہ مجھے ایسے ہی بد دعا دے دیتا تھا۔ لیکن آج تو اس نے کہا تھا کہ آج رات کچھ ایسا ہوگا کہ تم مجھ جیسے فقیر سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ گی۔ پھر میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنے گھر کی جانب کو رواں دواں ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا یہ روز کا معمول تھا، اور اب میں اس کی باتوں کو سن سن کے عادی ہو چکی تھی۔ میں گھر آئی اور معمول کے مطابق میں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ شام کا اندھیرا اب چھانے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ شام غائب ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا شام پر غالب آنے لگا۔ آخر کار مکمل طور پر رات ہو گئی۔
میں نے رات کے لیے اپنے لیے کھانا بنایا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے لگی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کافی دیر اپنا موبائل چلایا، پھر بھی مجھے نیند نہ آئی۔ پھر میں اٹھ کر اپنی اسٹڈی روم میں آ گئی اور کافی دیر کتابوں کی ورق گردانی کرتی رہی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب میں نے گھڑیال کی طرف دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ ایک دم سے ہی میرے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ 12 بجے کے وقت کا ہی تو اس فقیر نے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آج رات 12 بجے کچھ ایسا ہوگا، پھر تم مجھ جیسے فقیر سے شادی کرنے کے لیے بھی رضامند ہو جاؤ گی۔ لیکن میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ اچانک ہی میرے دماغ میں اس کی باتیں کیوں چلنے لگی تھیں؟ میں تو اسے بھول بھی چکی تھی۔ خیر، ابھی میں یوں ہی سوچ رہی تھی کہ باہر سے مجھے گاڑی کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں جلدی سے بھاگ کر چھت کی طرف آئی اور میں نے چھت سے نیچے دیکھا۔ مجھے کوئی گاڑی اپنے گھر میں داخل ہوتی نظر آئی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے گھر میں تو میرے علاوہ کوئی رہتا بھی نہیں تھا، نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار تھا جس کے آنے سے میں خوش ہو جاتی یا جسے میرے گھر بار کے بارے میں علم ہوتا۔ لیکن یہ تھا کون؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ مالک مکان ہو؟ یعنی جلدی سے ایک بار پھر سے میں نے کمرے کا رخ کیا اور پھر کمرے سے ہوتے ہوئے میں سیڑھیاں اترتی ہوئی جب دروازے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ گاڑی پورچ میں کھڑی ہو چکی تھی اور اس میں سے کوئی شخص باہر بھی نکل رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے تو جیسے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی بے حد لاڈلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی ساری عمر عیش و عشرت میں گزاری تھی۔ لیکن جو ہی میں 15 سال کی ہوئی، میرے ماں باپ کسی حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ لیکن پھر بھی میری جائیداد اتنی زیادہ تھی کہ میں آرام سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ چنانچہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد میں نے خود کو سنبھالا، ان کی جائیداد سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ بابا کے بزنس کو بھی میں نے سنبھالنا شروع کر دیا۔ بھلے ہی میری عمر 15 سال تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس چیز کے بارے میں کافی تجربہ ہو چکا تھا، کیونکہ میں سکول سے واپسی پر بابا جان کے ساتھ ان کے آفس میں چلی جایا کرتی تھی اور وہ مجھے کچھ نہ کچھ کام بھی سکھا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے آفس کا کافی سارا کام آتا تھا۔ میں نے سکول سیکنڈ ٹائم پر ڈال دیا تھا اور اب آفس میں پہلے ٹائم جایا کرتی تھی۔ یوں میرے باپ کا آفس بھی چلتا رہا اور ساتھ ساتھ میری پڑھائی بھی چلتی رہی۔ آہستہ آہستہ میں بڑی ہوتی گئی اور میرے شوق مزید بڑھتے گئے۔ امیر اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت مغرور بھی ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے سے کمتر لوگوں پر نگاہ نہ ڈالتی۔ اگر کوئی مجھ سے کمتر میرے سامنے آ جاتا تو میں اسے ناگواری سے دیکھتی تھی۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ فقیر لوگ تو مجھے ذرا برابر بھی اچھے نہ لگتے تھے۔ یوں ہی میں کچھ بڑی ہوئی اور میں نے اپنے ساتھ بزنس پارٹنر کو شامل کیا تو اپنا بزنس میں نے اس کے حوالے کیا اور پھر اپنی خواہشات کے مطابق میں نے ادھر ادھر گھومنا اور پھرنا شروع کر دیا۔ یوں میں پاکستان کے نت نئے شہروں میں جاتی، وہاں پر کرائے کے لیے ایک بڑا سا گھر لیتی جیسے امیر اپنا گھر تھا، اور پھر اسی کرائے کے مکان میں 2-3 مہینے آرام کرتی۔ 2-3 مہینے تک میں اس پورے شہر کو گھوم پھر کر دیکھتی، اس کے حسین مناظر کا لطف لیتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی سیاحت کا بہت شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اکثر جگہ پر سیاح بن کر جاتی اور فوٹوگرافی بھی کرتی۔ اب میرا گھر واپس آنا کافی کم ہو چکا تھا۔
میں 4-5 مہینے بعد گھر واپس آتی، 2-3 مہینے اپنے گھر میں رہتی، پھر اس کے بعد ایک بار پھر سے میں کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے چلی جاتی۔ بعض اوقات تو میں پاکستان سے باہر بھی جاتی اور وہاں تو میں کئی سال رہتی۔ ابھی تک میں نے شادی نہ کی تھی، نہ ہی مجھے شادی کے لیے کوئی اچھا انسان ملا تھا۔ میرا آئیڈیل ایسا ہونا چاہیے تھا جو بالکل میری توقعات پر پورا اترے، جو مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہ کرے، اور اس کی نظروں میں سب سے زیادہ اہم میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے ہی سکھ دیکھا تھا، دکھ دیکھنے کے لیے میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ اس لیے آج تک مجھے نہ تو کوئی پسند آیا تھا، نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے اپنی چاہت کا اظہار کر سکے۔ خیر، دن یوں ہی گزر رہے تھے اور میں اپنے کام میں ویسے ہی مصروف تھی، لیکن اپنے شہر سے باہر رہنے کے باوجود بھی میں اپنے بزنس سے لا تعلق نہیں تھی۔ اپنے بزنس پارٹنر سے میں مسلسل رابطے میں تھی، اور جو کام میرا کرنے کا ہوا کرتا تھا وہ میں خود کر لیا کرتی تھی۔ اکثر میرا مینیجر بھی میرے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، اور یوں میرا آفس کا کام بھی چلتا رہا، اور میرا آفس دن بدن ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ میری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی پڑھائی کے سامنے ہر کسی کی پڑھائی نیچ لگنے لگی تھی۔ میں نے ایک لمبا عرصہ اپنے آفس کے ساتھ گزارا تھا، یہی وجہ تھی کہ اب میں کام کرتے کرتے اکتا سی گئی تھی۔ اب میں ایک لمبا وقت چھٹی کے لیے چاہتی تھی۔ میں نے اپنے آفس کے کام کو ترتیب دیا، اور کچھ لوگوں پر جن پر مجھے اطمینان تھا، بھروسہ تھا، ان لوگوں کے حوالے اپنا آفس کیا، اور پھر چھٹی کے لیے میں پاکستان گھومنے نکل پڑی تھی۔ ان دنوں میں کراچی کے بہت بڑے گھر میں رہ رہی تھی۔ یہ گھر بھی میں نے کرائے پر لے رکھا تھا، کیونکہ مجھے عادت تھی بڑے بڑے گھروں میں رہنے کی، اور اس گھر میں نے اپنی کسی نوکرانی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا۔ میں مکمل طور پر اکیلے میں زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اکیلی یہاں رہ رہی تھی، لیکن جب سے میں یہاں آئی تھی میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ ایک روز جب میں اپنے گھر پر پہنچی تو میرے گھر کے دروازے پر کوئی شخص کھڑا تھا۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ مجھے کوئی غریب طبقے کا آدمی لگا۔ وہ میری طرف خوش مگی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی وہ نگاہیں مجھے اپنی طرف اٹھتی ہوئی بڑی چبھ رہی تھی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب اگلی بار جب وہ میری طرف دیکھے گا تو میں جا کر اس کے چہرے پر تھپڑ کو رسید کراؤں گی، لیکن ایسا تو کسی صورت نہیں ہو سکا تھا۔ میں اپنی گاڑی سے اتر کر سامان اندر رکھوانے لگی تھی، اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، اتنا جلدی وہ شخص کیسے جا سکتا تھا؟ خیر، میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ کافی دیر تک میں اپنا سامان اس گھر میں رکھتی رہی۔ جب میں مکمل طور پر فارغ ہوئی تو میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، اور ایک بار اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی 12 بجنے کا اشارہ دے رہی تھی، یعنی رات کے 12 بج چکے تھے، اور میرے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا سامنے وہی شخص کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا یوں مسکرا کر میری طرف دیکھنا مجھے بالکل بھی بھولا نہ لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے ہاتھ آگے کیے، تو ان میں ایک برتن تھا۔ شاید اس میں کچھ کھانا لے کر وہ میری طرف آیا تھا۔ کہنے لگا، آپ ہماری پڑوسن ہیں اور نئی آئی ہیں اس گھر میں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کا خیال رکھیں،
ہم جانتے ہیں کہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہوں گی، آپ کو بھوک بہت لگ رہی ہوگی، اس لیے میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ اس کی ان باتوں میں میرے سوال کا جواب موجود تھا، لیکن اس کا یوں میرے گھر چلے آنا مجھے بہت غصہ دلا رہا تھا۔ میں پہلے ہی کام کر کر کے تھک چکی تھی، کیونکہ میں نے اب تک کوئی کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا تھا، اور یہاں آ کر میں سارا کام اپنے ہاتھ سے خود ہی کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں کام کر کر کے تھک چکی تھی، اور اب مجھے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، اپنے پاس رکھو اپنا یہ کھانا، مجھے تم جیسے غریب لوگوں کے ہاتھوں سے یہ کھانا لے کر بالکل بھی نہیں کھانا۔ یہ کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جانے کیسے کیسے غلیظ ہاتھ تم لوگوں نے اس کو لگائے ہوں گے، اور نہ جانے کیسے غلیظ ہاتھوں نے اسے بنایا ہوگا۔ اسی لیے یہ تم اپنا کھانا لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ آرڈر کر لیتی ہوں۔ میں نے اسے جواب دیا اور اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھے آوازیں دیتے رہ گیا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے غریبوں جیسے کپڑے اور غریبوں جیسی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آنے لگا تھا، اور وہ تھا کہ میری جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ خیر، اس کی جتنی بھی آوازیں آتی رہیں، میں نے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا، پیزا آرڈر کر دیا۔ نہ جانے وہ کب میرے دروازے سے دور ہٹ گیا، اور پھر اس نے دروازہ نہ بجایا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اور پھر خدا تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے میں ایک بار پھر سے پڑھنے لگی۔ یوں وہ رات بھی گزر چکی تھی، اور ایک بار پھر سے جب دوسرا دن ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر وہی شخص کھڑا تھا جو شاید میرے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ میں نے جو ہی اپنی گاڑی باہر نکالی، وہ میری گاڑی کی طرف ہی آ رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں اتنا غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر میں نے ایک دم سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میرا تھپڑ اتنا شدید لگا تھا کہ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا، لیکن اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور دوسرا ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ یہ پھول اتنا خوبصورت اور بڑا تھا کہ اس کی خوشبو دور سے ہی میرے نتنوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن اس کے میلے کچیلے ہاتھ دیکھ کر میرا بالکل بھی اس سے یہ پھول لینے کا دل نہ کیا۔ اس نے ایک گھٹنے پر بیٹھ کر میرے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ ارد گرد کے تو سبھی لوگ ہم دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں ایک بہت بڑی بزنس مین تھی، مجھے ہر کوئی جانتا تھا، میری تصویریں ہر جگہ پر لگی ہوئی تھیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں لوگ مجھے نہ پہچانتے ہوں؟ یقیناً یہ سب لوگ مجھے جانتے تھے، اور اسی لیے ہی تو مجھے یوں دیکھ رہے تھے۔ جب اس شخص نے میرے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا، مجھے حیرت ہوئی تھی، ایک ہی دن میں بھلا کیسے محبت ہو سکتی تھی؟ وہ مجھ سے ایک گھنٹہ ٹیک کر میرے سامنے وہ پھول کر کے کہنے لگا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا رشتہ قبول کر لیں۔ اس نے میری طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، لیکن مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ پھول لیا اور موڑ توڑ کر اس کی تمام کلیاں ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر پھینک دیں۔ مجھے خود پر اتنا غرور تھا، میرے لیے تو کوئی شہزادہ ہونا چاہیے تھا، اس جیسے کمی کمین سے میں شادی کرتی، یہ تو ممکن ہی نہ تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے بیٹھ کر اپنی محبت کا اظہار کرو؟ تم نہیں جانتے کہ میں ایک بہت بڑی بزنس مین ہوں،
تمہارے جیسے کتنے ہی نوکر چوکر میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اور تم جانتے ہو تم سے زیادہ حیثیت کا مالک تو میرا سیکیورٹی گارڈ ہے جو ہمیشہ میرے دروازے پر کھڑا رہتا ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ میں تم سے شادی کر لوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل کبھی بھی مت دکھانا۔ میں نے اسے غصے سے کہا اور ایک بار پھر سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے ایک دم سے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اوپر سے اس نے لوگوں کے سامنے میرے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ مجھے رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جو بات میں نے اسے کہی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی۔ لیکن اب میں گاڑی میں بیٹھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ شخص کون تھا، کون جو مجھ سے اتنا فری ہوتا جا رہا تھا، ورنہ اس علاقے میں اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے اور اس سے حیثیت میں کافی اونچے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میری طرف نہ دیکھا۔ شاید وہ میرے جاہو جلال کو دیکھ سکتے تھے، میرے غرور کو بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن اس شخص میں ایسی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ یہ مجھ سے اس طریقے سے بات کرتا تھا؟ رات کو یہ میرے گھر کھانا دینے کے لیے پہنچ گیا اور پھر صبح ہی صبح یہ میرے لیے پیار کا اظہار کرنے کے لیے مارکیٹ بھی پہنچ گیا تھا۔ خیر، میں جلدی سے مارکیٹ میں پہنچی اور اپنی ضرورت کا سارا سامان لیا۔ اپنی ضرورت کا سامان لے کر میں جو ہی باہر نکلی، میں نے فقیر کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور اس کے چہرے پر یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی میل جمی ہوئی ہو، اور اس کے ہاتھ اتنے زیادہ کالے تھے کہ مجھے دیکھ کر ہی اب کائیاں آنے لگی تھیں۔ وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، بی بی جی، تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، تیری اتنی بڑی گاڑی ہے اور تو اتنے اتنے پیسے اپنی جیب میں لیے پھرتی ہے، خدا کے لیے مجھ فقیر کی مدد کر دے، تیرا بھلا ہو، خدا تجھے بہت کچھ دے۔ اس نے اپنی مخصوص آواز نکالتے ہوئے بڑے ہی سر سے مجھ سے یہ بات کہی تھی۔ میں پہلے ہی اس شخص سے اتنی جھلی بنی ہوئی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ تم میری نظروں سے دفع ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں ہوں۔ لیکن وہ مزید میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، بی بی جی، خدا کے لیے میری مدد کر دو، مجھے کچھ پیسے دے دو، فقیر کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ لیکن میں نے اسے دھتکار دیا اور نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنی گاڑی تک پہنچی تو مجھے لگا کہ کسی نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ میں نے دیکھا تو نیچے وہی فقیر بیٹھا میرے پاؤں پکڑے ہوئے تھا۔ کہنے لگا، بی بی جی، خدا کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دو، میری مدد کر دو، کچھ کھانے کے لیے مجھے دے دو۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کی میل میرے پیروں پر چڑھ رہی ہے۔ میں نے اسے ایک دم سے ٹھوکر ماری اور کہا، دفع ہو جاؤ غلیظ انسان، تم مجھے ہاتھ کیسے لگا سکتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے ہاتھ دیکھو اور میرے پاؤں دیکھو۔ تمہارے ہاتھ کتنے غلیظ ہو چکے ہیں، جن ہاتھوں سے تم میرے پیروں کو چھو رہے ہو، اب دیکھو، صاف کرو اسے جلدی سے۔ لیکن وہ اپنی میلی کچیلی چادر لے کر میرے پیروں کو صاف کرنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن اس کی میلی کچیلی چادر دیکھ کر مجھے اب کائیاں آنے لگیں اور میں نے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں خود کروا لوں گی صاف۔ اور پھر میں نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کر دروازے کو بند کیا، وہ کہنے لگا، بی بی جی، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، اتنے غرور کی سزا بھی انسان کو ملتی ہے۔ لیکن مجھے اس کی کسی بھی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب یہ مصیبت میرے سر پر آن پڑی تھی۔ یہ شہر تو میرے لیے جان کا جوخم ہو چکا تھا۔ میں کڑکتی ہوئی ایک بار پھر سے
اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شخص یہاں پر ہوگا، لیکن وہ یہاں پر نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ آخر کار اسے اپنی بے عزتی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن میں سمجھتی تھی کہ عزت نفس صرف اور صرف امیر لوگوں میں پائی جاتی ہے، غریب لوگوں میں عزت نفس نہیں پائی جاتی۔ لیکن شاید اس کی عزت نفس مجروح ہو چکی تھی، اور اب وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے دوبارہ میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گھر آ کر آرام سکون سے رہنے لگی۔ 2 دن گزرے تھے۔ 2 دن میں تو اپنے گھر میں رہ کر گزارے تھے۔ ان 2 دنوں میں دوبارہ میں نے اس شخص کی شکل کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔ پہلے جو میں اپنی ٹھیرس پر آ کر نیچے دیکھتی تھی تو وہ انسان نیچے کھڑا مجھے اشارے کر رہا ہوتا تھا، لیکن اب وہ یہاں پر نہیں تھا۔ اب میں نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن وہ تھا کہاں یہ میں نہیں جانتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، اور 2 دن میں نے اسی طرح سے اپنے گھر میں گزارے تھے۔ 2 دن بعد ایک بار پھر سے میں نے گاڑی ڈرائیو کرنے کی ٹھانی اور لانگ ڈرائیو پر نکل پڑی۔ میں اس شہر کے چپے چپے سے واقف تھی، کیونکہ میرے مینیجر نے مجھے یہاں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور ویسے بھی یہاں آئے ہوئے مجھے کئی دن ہو چکے تھے، اس لیے میں لانگ ڈرائیو پر نکل پڑی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک دم سے میں نے مین سڑک پر اپنی گاڑی ڈال دی، اور پھر گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے نہ جانے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی کہ تب مجھے احساس ہوا کہ اب میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ میں نے وہیں پر ہی اپنی گاڑی روکی، اور جیسے ہی میں باہر نکلی میں نے دیکھا کہ ایک تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ سڑک شاید کسی ویران راستے پر جا رہی تھی۔ اس جگہ کو میں جانتی بھی نہ تھی، نہ جانے میں بھولے بھٹکے سے کہاں پر آ چکی تھی۔ خیر جو بھی تھا، یہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ایک بار پھر سے اپنی گاڑی کو واپس موڑوں گی اور اپنی سیٹ میں چلتی جاؤں گی تو میں ایک بار پھر سے شہر میں داخل ہو جاؤں گی، اور یہ جگہ اتنی پرسکون تھی کہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اسی طرح ہی تو سکون چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں پر بالکل بھی ٹریفک نہ ہو، لوگوں کا ہجوم بھی بالکل نہ ہو، میں بالکل اکیلی ہوں اور اکیلے میں سفر کروں۔ ابھی میں گاڑی سے باہر ہی نکلی تھی کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ آخر کار میں نے اپنے موبائل سے کیمرہ نکالا اور فوٹوگرافی کرنے لگی۔ میں آگے بڑھ کر میں نے دیکھا تو آج موسم بھی بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی بادلوں میں چھپا سورج مجھے بہت خوبصورت لگتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس ویران راستے پر رونق لگی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کیمرہ نکالا اور کیمرے سے میں نے خوبصورت خوبصورت جگہوں کی تصویریں بنانے لگی۔ میں تصویریں بنانے میں ایسے مشغول ہو گئی کہ مجھے دوبارہ کسی چیز کی فکر ہی نہ لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے آنے کی اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو خوف کے مارے میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی، کیونکہ یہاں بھی وہی فقیر میرے پیچھے آ چکا تھا۔ شفا تقیر کون تھا اور ہر جگہ میرے پیچھے کیسے آ جاتا تھا؟ اس کا بھی حلیہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہ نہایت ہی کالا اور بدصورت تھا۔ اس کے ہاتھوں پر جمی ہوئی میل اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس کے ناخن بھی مٹی سے اٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نہ تو اس کے ناخن اس کے ہاتھ سے نظر آ رہے تھے، اور نہ ہی اس کا ہاتھ کوئی خوبصورت تھا۔ وہ نہایت ہی بدصورت انسان تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت گھن آتی تھی، لیکن وہ نوجوان تھا، شاید میری ہی عمر کا تھا۔ ایک بار پھر سے مجھ سے کہنے لگا، بی بی جی خدا کے لیے میری مدد کرو، یہ فقیر کئی دن سے بھوکا ہے،
آپ سے میں نے اس دن بھی مدد طلب کی تھی، لیکن آپ نے اس وقت بھی میری کوئی مدد نہیں کی تھی، اور آج بھی میں آپ سے مدد طلب کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے میری مدد کر دیں تاکہ میں کچھ کھا سکوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جانا چاہا تو میں نے اس سے کہا، دفع ہو جاؤ ولید انسان، ہر بات تم میرے سامنے کیوں آ جاتے ہو؟ مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ میں نے تم سے کئی بار کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، لیکن تم ہو کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس نے ایسی مسکراہٹ میری طرف اچھالی کہ میرا رس گئی تھی۔ مجھے اس سے اتنی خوف آ رہا تھا کہ میں اس سے جان چھڑانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھی تھی، لیکن وہ میرے اچانک کے پیروں میں آ کر گر گیا اور ایک بار پھر سے کہنے لگا، بی بی جی خدا کے لیے میری مدد کر دیں، خدا کے لیے میری مدد کر دیں۔ میں نے اسے ایک بار پھر سے چت کرنا چاہا، اس نے مضبوطی سے میرے پیروں کو آ کر پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگا، اچھا آپ میری مدد نہیں کر سکتی تو ایسا کر لیں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ میں صرف ایک نگاہ کا پر کر ایک دفعہ کر لوں گا، میں آپ کی جائیداد وغیرہ کچھ بھی نہیں رہوں گا، بس آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرا غصہ عروج کو پہنچنے لگا تھا۔ میں نے ایک دم سے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بار بار میری طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا، بی بی جی خدا کے لیے، خدا کے لیے اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتی تو مجھ سے نکاح کر لیں، مجھے آپ اچھی لگنے لگی ہیں۔ اس کی یہ بات سننی تھی کہ میں نے اس کے منہ پر پے در پہ دو تین تھپڑ مار ڈالے، اور اسے کافی زیادہ باتیں سنانے کے بعد میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور ایک بار پھر سے اپنے گھر کی طرف گامزن سفر ہو گئی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا انسان تھا اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ یہ شہر شاید میرے لیے کچھ اچھا نہ رہا تھا، کیونکہ آتے ساتھ ہی پہلے وہ شخص جو میرے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا تھا وہ مجھے اتنا تنگ کر رہا تھا۔ خیر خوار اس نے مجھ سے نکاح کی ڈیمانڈ رکھ دی تھی، اور اب یہ انسان بھی ایسا ہو رہا تھا جانے یہ تھا کون اور کہاں سے آیا تھا، اور مجھ سے آسی بات کیوں کہتا تھا۔ مجھ سے کہتا تھا کہ میں اسے اچھی لگنے لگی ہوں، لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ اس جیسے انسان سے میں محبت کروں گی، تمہیں محبت کروں گی تو صرف ایسے انسان سے جو اس دنیا کا شہزادہ ہو، جس طرح کہ میں شہزادیوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں، وہ بھی کوئی اسی طرح کی شہزادی کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ مجھے تو اس سے گھن آنے لگی تھی۔ ایسے انسان سے تو محبت تو دور کی بات، میں نے ایسے انسان کو دیکھوں گی بھی نہ۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا اور میں اپنے گھر پہنچی تو میں نے کافی ساری چیزوں پر اپنا غصہ نکالا، اور کافی چیزیں توڑنے کے بعد میں ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ ایک دوسرے روز مجھے اپنے گھر کے لیے کچھ چیزیں لانی تھیں۔ میں اپنے گھر کے لیے کچھ چیزیں لانے کے لیے باہر نکلی۔ اب آج میں اس شخص کو بھول چکی تھی، کیونکہ میں نے اتنا انجوائے کیا تھا۔ رات میں یہ تمہیں موویز دیکھوں گی کہ مجھے اپنی پچھلی زندگی مکمل طور پر بھول چکی تھی، اور ایسے شخص کو مجھے کبھی بھی یاد نہیں رہتے تھے۔ ایسے شخص تو کہیں میرے سامنے آ کر ایڑیاں رگڑتے رہتے تھے، جس طریقے سے یہ فقیر میرے سامنے رو رہا تھا۔ خیر میں نے ایک بار پھر سے مارکیٹ کا رخ کیا، اور ابھی میں مارکیٹ پہنچی ہی نہیں تھی کہ میرے سامنے وہی فقیر آ گیا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے بریک لگائی۔ اگر میں بریک نہ لگاتی تو شاید وہ گھڑی کے نیچے آ جاتا اور میرے ہاتھوں مر جاتا۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر اسے کافی ساری باتیں سنائیں۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرا راستہ روکنے والے؟
تمہیں شرم نہیں آتی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے صرف نکاح کا ہی تو کہا ہے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا محبت تو دور کی بات، میں تمہیں دیکھوں بھی نہ۔ اگر مجھے محبت کرنی ہوئی اور مجھے شادی کرنی ہوئی تو کیا میں تم جیسے انسان سے شادی کروں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں تو کسی شہزادے کو اپنے لیے چنوں گی۔ میں نے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا، بی بی جی ایسا نہیں کہتے، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ لیکن میں نے اسے ناگوار نظروں سے دیکھا اور اس سے کہا، دفع ہو جاؤ اپنے سامنے سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھانا۔ یہاں سے اپنی شکل گم کرو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں میں کیا کر لیا، کشکول میری طرف دیا اور کہا، اچھا تو پھر آپ مجھے بھیگ ہی دے دیں۔ اس نے ایسی مسکراہٹ میری طرف کو اچھالی تھی کہ مجھے اس پر اور بھی مزید غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک بار پھر سے تھپڑ رسید کر دیا اور پھر واپس مڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، اسے ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے جو ہی گاڑی سٹارٹ کی، وہ ایک طرف ہو گیا اور خوشمگیر نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس شخص نے مجھے ذلیل و خوار کر رکھا تھا۔ اللہ جانے یہ شخص کون تھا۔ میں نے اب تو یہی سوچ لیا تھا کہ اگر دوبارہ یہ میرے سامنے آیا تو پھر میں برسوں ایک بار پھر سے اپنے گھر کی طرف چلی جاؤں گی اور اس شہر کو مکمل طور پر خیر باد کہہ دوں گی۔ چنانچہ میں مارکیٹ گئی اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر میں اپنے گھر پہنچی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ آج وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں اسے سمجھ رہی تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ گھر پہنچنے کے کچھ دیر بعد میرے دروازے پر بیل بجی۔ میں جو ہی باہر آئی اور دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی شخص تھا، یہ وہی فقیر تھا جو ہر وقت ہی میرا پیچھا کیے رکھتا تھا۔ میرے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، کہنے لگا، بی بی جی آپ نے مجھے بھیگ نہیں دی اور جب میں نے آپ سے مانگا آپ نے وہ بھی نہیں دیا۔ خدا کے لیے مجھے میری مدد کریں، آپ مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو جائیں۔ نہ جانے یہ کیسا ڈھیٹ انسان تھا، اپنی بات سے پھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے میں نے کتنے تھپڑ مارے تھے اور اتنے رش میں لوگوں کے سامنے بھی میں نے اس کی بے عزتی کی تھی اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، لیکن اس کی عزت نفس کہاں گئی تھی؟ وہ شخص جسے میں نے سب کے سامنے بے عزت کر دیا تھا، وہ تو دوبارہ میرے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن یہ شخص تو میری جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا، دفع ہو جاؤ ورنہ میں یہاں پر پولیس کو بلا لوں گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو اس طرح سے تنگ کرتے ہوئے؟ یہ جو تم کر رہے ہو یہ سب کچھ ایک لڑکی کو ہراسمنٹ کرنے میں اس زمرے میں آتا ہے۔ میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کٹنے دوں گی اور پھر تم جیل چلے جاؤ گے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ تو وہ کہنے لگا، بی بی جی میں آپ سے اور کیا بات کی ہے، میں صرف آپ سے بھیک کی بات کی ہے۔ آپ سے پہلے میں پیسوں کی بھیک مانگتا رہا، آپ نے مجھے وہ نہ دی، اب میں نے دید کی بھیک مانگ لی ہے، آپ مجھے وہی دے دیں، مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ اتنا ڈیٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا تو وہ پیچھے کی طرف کو گر پڑا اور میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ پھیتے پیروں کے ساتھ میں واپس آئی اور جلدی سے اپنے مینیجر کو کال کی اور کہا کہ بس کل ہی تم مجھے لینے آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے مجھے ہاں کر دی اور میں دوسرے روز ہی اس کے آنے تک تیار ہو چکی تھی۔ جب وہ آیا تو میں تیار تھی اور جلدی سے اپنا سامان بھی میں نے پیک کر لیا تھا۔
اس نے میرا سارا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور مجھے لیے ایک بار پھر سے لاہور چلا آیا۔ میں اب سکون محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ آفت ٹل چکی ہے، لیکن یہ شاید میری اپنی بھول تھی۔ اب تو مصیبت ٹلی نہیں تھی، بلکہ اور میرے سر پر آ چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ جس گھر میں رہتی ہوں اس گھر میں مجھے مت پہنچانا، بلکہ ایسا کرنا، یہاں پر پرنٹ پر کوئی گھر لے لینا اور وہیں پر ہی میرا سامان اتار دینا۔ میں ابھی اپنے گھر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے اپنے مینیجر سے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر مجھے ایک کرائے کے گھر میں لے آیا۔ یہ گھر بڑا عالی شان تھا اور اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس میں بڑا سکون تھا۔ یہ ایک محل کی طرح تھا، بالکل ویسا گھر جس طرح کا میرا اپنا گھر تھا۔ یہ صحیح آفس چاہتی اور یہیں پر ہی رہ کر اپنا کام کرتی۔ میں نے اپنی بہنیں جیسے کہا تھا کہ میں کچھ دن اس سب چیزوں سے دور رہنا چاہتی ہوں، بس میں حافظ آؤں گی اور پھر اس کے بعد اپنا کام میں خود کروں گی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بالکل اکیلی رہوں۔ اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا اور مجھے میری ضرورت کی ہر چیز لا دی۔ میں ایک روز مجھے اپنے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھیں، میں نے خریداری کرنی تھی، اس لیے مجھے مارکیٹ جانا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور مارکیٹ کی طرف چلی گئی۔ مارکیٹ کے سامنے میں نے گاڑی کھڑی کی اور مارکیٹ کے اندر داخل ہو کر میں نے وہاں سے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں حاصل کیں، اور جب میں واپس آئی تو ایک بار پھر سے وہی فقیر یہاں پر بھی میرا منتظر تھا۔ اس نے میرے پیروں میں گر کر مجھ سے مدد مانگی، لیکن میں نے اسے دھتکارا تو اس نے مجھے کہا کہ آج رات وہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوا، پھر آپ جیسی مغرور لڑکی بھی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ لیکن میں نے اسے دھتکار دیا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے واپس اپنے گھر کو آ گئی۔ دن یوں ہی گزر گیا۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے اسٹڈی روم میں گئی اور پھر وہاں پر میں کافی دیر کتابوں کو پڑھتی رہی، اور جب رات کے 12 بجے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں کوئی گاڑی داخل ہو رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ شاید جی مرے گا مکان ہوگا، وہ اس گھر میں چلا آ رہا ہے، ورنہ میرا تو کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو یہاں پر آ جاتا۔ خیر میں بھاگتی ہوئی باہر آئی تو پورچ میں گاڑی کھڑی ہو چکی تھی اور اس میں سے جو شخص نکل رہا تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی فقیر تھا۔ اس کی بہن نے آپ سے دیکھ کر مجھے، میں نے اسے کسی اور روپ میں بھی دیکھا تھا، اور پھر مجھے بہت جلدی یاد آ گیا کہ جب میں کراچی گئی تھی تب پہلے پہلے جو مجھے لڑکا تنگ کر رہا تھا وہ بھی یہی تھا، لیکن آج یہ اتنی مہنگی گاڑی میں، یہ مہنگی گاڑی اتنی مہنگی تھی کہ میری 100 گاڑیاں ملا کر بھی اس کی ایک گاڑی بنتی تھی۔ اتنی مہنگی گاڑی تھی اور اس نے مہنگے کپڑے بھی اپنے وجود پر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر تو میں گھبراتی گئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، ہاں جی اب بتاؤ، جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میرے پاس ایک ہاتھ کا کھلونا ہو تم، اور تمہاری تمام جائیداد تم مجھے آج تک دھتکارتی آ رہی ہو نا؟ پھر سنو میری، ایک اشارے دے رہا ہوں اور تمہاری تمام جائیداد ختم ہونے کی دیر نہیں، تمہارا سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ اتنا امیر کبیر کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو فقیر تھا۔ میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک پاکستان کا سب سے مبارک اور سب سے بڑا بزنس مین ہوں۔ یہ جو تم لوگ چھوٹے موٹے بزنس مین ہو نا، یہ سب لوگ میرے انڈر کام کرتے ہیں۔ تمہاری ساری کمپنیاں میری کمپنیوں سے ہوتی ہوئی گزر رہی ہیں۔ اگر میں نے اپنی چیزیں واپس لے لیں تو تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں بچے گی، اور اگر میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہیں کنگال کر سکتا ہوں۔
اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اس شخص نے مجھے بد دعا کیوں نہیں دی۔ خیر، میرا غرور تو ایک دم سے مٹی میں مل چکا تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں نے سوچا بھی، مجھے اسی وقت سے محبت ہو چکی تھی، شاید اس کے وزیر روپ سے جس روپ میں اسے ہمیشہ دیکھتی چلی آ رہی تھی، اسی فقیر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ مجھے فقیر دکھائی نہ دیتا تو میں بے چین ہو جاتی۔ شاید یہی محبت تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آؤ، ایک اتنے بڑے امیر اور بزنس مین ہیں، لیکن مجھے تو آپ حقیر بن کر ملے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں نے فقیر بن کر اسی لیے تمہارے سامنے آنے کی ایکٹنگ کی۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا تھا تب سے مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ تم ایک مکرو لڑکی ہو۔ میں تمہارا غرور توڑنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہارا غرور ٹوٹ چکا ہے۔ نہ جانے اسے میری آنکھوں سے میرے دل کی حالت کیسے پتہ چل چکی تھی۔ خیر، اس شخص نے میری طرف دیکھ کر کہا، جس گھر میں اس وقت تم کھڑی ہو، یہ گھر بھی میرا ہے، اور اس سے 10 10 میل جو گھر تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ سبھی گھر بھی میرے اپنے ہیں، اور یہ جو تمہاری کمپنیاں ہیں، یہ سب میرے انڈر کام کر رہے ہیں۔ تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارے جیسی مغرور لڑکی کے پیچھے میں بھاگتا پھروں گا؟ اب تمہارے اوپر ہے، تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوتی ہو یا نہیں؟ یہ آپ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ، یا پھر اپنی تمام جائیداد ڈوبنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اس نے میری طرف ایسی ہنسی اچھالی، اور یہ جو ہنسی تھی وہ اس کی جیت کی تھی، اور میری ہار پر جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ خیر، اسی طرح میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ مجھے بھی اس سے محبت ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے کبھی کسی فقیر کو نہیں دھتکارا تھا۔ اس نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ ایک کے پیچھے ایک نئی کہانی ہوتی ہے، چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ امیر ہو۔ فقیر بھی کسی وقت میں اپنے وقت کے بعد جا رہے ہوں گے۔ تمہارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم لوگوں کو اس طریقے سے دھتکارو۔ وہ اتنا بڑا ذوق رکھنے والا انسان تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب مجھے اس سے بھی محبت ہو چکی تھی، اور پھر اب اس کے بعد میں نے زندگی گزارنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ انسان کے اندر احساس ہو تو ہی انسان انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر ہمیں اس کی باطنی حالت کے بارے میں نہیں پتہ چلتا۔ ہم نہیں جانتے کہ جو شخص ظاہر میں ہے وہ باطن میں کیسا ہے۔ خدا را ہر کسی کو اس کے ظاہر سے مت جاچا کریں، ورنہ شاید آپ بھی منہ کی کھائیں گے۔